السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الاعراف آیات 103 تا 136۔ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے جو اس کے امکان میں تھے استعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بامراد کیا اور فرعون کو تمام اسباب اور وسائل کے علی الرغم شکست دی۔ مفسدین کا بیڑا غرق ہوا اور جو جماعت مظلوم و مقہور تھی، اللہ نے اس کو اس کی استقامت کی بدولت زمین میں اقتدار بخشا۔ اس سے پہلے حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کی جو قصے بیان ہوئے، ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ جو قوم اللہ کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے، پھر اسے ہلاک کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوعوں تک مسلسل چلتا ہے، جس میں اس مضمون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار قریش، یہود اور مومنوں کو دیے گئے ہیں۔ کفار قریش کو جو سبق دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حق کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک فی قوم بلکہ ایک فی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے۔ پھر بھی آخرکار وہی غالب آ کر رہتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو سبق دیے گئے ان میں یہ ہے کہ تم اپنی عبرتناک تاریخ کو دیکھ کر باطل پرستی کے برے نتائج سے آگاہ رہو۔ ان کو آخری پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی جو پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو تمام آمیزشوں سے پاک کر کے پھر اس کی اصلی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ مومنوں کو سبق دیے جا رہے ہیں کہ مومنوں کو اس قصے میں دوہرا سبق ہے۔ پہلا سبق یہ کہ اپنی قلت و کمزوری اور مخالفین حق کی کثرت و شوکت سے حوصلہ مت ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ دوسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہود کی سی روش اختیار کرتا ہے وہ انہی کی طرح کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور قدیم تاریخ مصر میں بادشاہ کے مال کا نام تھا فرعون جو تھا، اور آہستہ آہستہ یہ مصر کے بادشاہ کا لقب بن گیا، پھر یہ معرب ہو کر فرعون بن گیا۔ صوبان کا ذکر آیا ہے کہ صوبان بڑے اجداء کو کہتے ہیں اور مبین اس کی صفت ہے۔ صوبان و مبین یعنی ایسا اجداء جس کے اجداء ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا اجداء ہونے میں شک کی گنجائش نہ تھی۔ پھر اور کچھ مشکل الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس کے بعد یہ آیت ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم کے اس طرح جھنجھوڑنے پر بھی فرعون نے یہ تو کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے،
لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اس وقت بھی اس کی زبان پر کوئی بات نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس واقعہ اور معجزہ نے فرعون کے قلب اور دماغ پر موسیٰ علیہ السلام کی سخت ہیبت بٹھلا دی تھی، جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے اجداء کی شکل میں اس کے سامنے رونما ہوا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب خطا ہو جاتا تھا۔ لیکن بسا اوقات یہاں پہ سنتن کا استعمال اس سال کے لیے ہوتا ہے سنتن، جس میں سختی اور قحط ہو، اور عام اس کے لیے جس میں قحط سالی کے ساتھ فراغی اور سبزی ہو۔ سنتن کا لفظ ایک آیا تھا، اس کا مطلب چونکہ تو ہم پرستوں میں چڑیوں اور پرندوں کے اڑنے سے فال لینے کا عام رواج رہا ہے، اس وجہ سے تطیر کا لفظ فال لینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ پھر اس کا استعمال فال بد کے معنی میں ہو گیا۔ اسی مادے سے طاہر کا لفظ بھی ہے، جو اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی نیک یا بد فعل لی جائے۔ پھر اسی مفہوم سے ترقی کر کے قسمت اور نصیب کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ ان آیات کا اختتام ہو رہا ہے کہ فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وآیاتہ وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔